السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں ہمارے پاکستان سپریم کورٹ کے تمام جج صاحبان، بالخصوص چیف جسٹس صاحب اور اسی طرح سے میں اپنی پاکستان کی تمام افواج کے سربراہوں سے، ان کی اعلیٰ قیادت سے اور بالخصوص چیف آف آرمی اسٹاف سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں۔ اور جو بات میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اس کے لیے سب سے پہلے میں اس بات کا حلف لیتا ہوں کہ میں جو کہوں گا سچ سچ کہوں گا اور سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا۔ ہمارے قابل احترام جج صاحبان اور قابل احترام افواج پاکستان کے سربراہ اور اعلیٰ قیادت، میں کراچی میں رہتا ہوں اور ایک بہت چھوٹا سا کاروباری ہوں۔ آپ یقین کریں کہ کراچی میں جو لوگ رہتے ہیں اس میں سب سے پہلے اردو اسپیکنگ بولنے والے، اردو بولنے والے، پھر کراچی میں بلوچی بھی ہیں، بہت سارے پٹھان بھی ہیں، بہت سارے ہمارے پنجابی بھائی بھی ہیں، بہت سارے ہمارے بلوچی بھائی بھی ہیں، اور یہاں پر کرسچن بھی ہیں اور بہت سارے ہندو بھی ہیں، اور جو بھی سکھ یا دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے۔ میں کلمہ پڑھ کے کہہ رہا ہوں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں جو کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں۔ یہ سارے کے سارے انسان ہیں، یہ سب انسان ہیں، اور یقین جانیے کہ آپ لوگوں کو جو بھی تنخواہیں ملتی ہیں یا حکومت کی طرف سے جو بھی آپ کو گھر ملے ہوئے ہیں یا مراعات ملتی ہیں، میڈیکل ملتا ہے، سہولیات ملتی ہیں، یقین جانیے کہ اس میں سب سے بڑا حصہ کراچی میں رہنے والوں کا ہوتا ہے۔ کسی ایک مخصوص پارٹی کی یا زبان کی بات نہیں کر رہا ہوں، جتنے بھی لوگ کراچی میں آباد ہیں، مگر اللہ جانتا ہے کہ کراچی کے شہر میں رہنے والوں کے ساتھ بڑی غیر انسانی سلوک کیا جاتا ہے۔ اچھا، ایسا ممکن نہیں ہے کہ اگر آپ جج ہیں تو آپ کا پورا خاندان یا آپ کے تمام دوست جج ہوں۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ اگر آپ جرنل ہیں تو آپ کے پورے خاندان اور تمام جاننے والے جرنل ہوں۔ میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ سب کے بہت سارے رشتہ دار کراچی میں رہتے ہوں گے، اور ایسا بھی ممکن نہیں ہے کہ جو کراچی کے معاملات ہیں، جو کراچی میں بے انصافی ہو رہی ہے، جو یہاں رشوت کا بازار گرم ہے، بدعنوانیاں ہیں، اور یہ جس طرح کے بد کردار ہمارے ہاں سیاستدان ہیں، ان کے معاملات سے آپ بے خبر ہوں، ممکن نہیں ہے۔ تو میری آپ سے بہت ہی درد مندانہ یہ اپیل ہے کہ آپ مہینوں میں نہیں، ہفتوں میں نہیں، دنوں میں نہیں، گھنٹوں کے اندر کراچی کا فیصلہ کیجیے۔ اور یہ بھی یقین جان لیجیے کہ آنے والے 5، 10، 15 یا 20 سال بعد آپ کی اللہ سے ملاقات ہونے والی ہے۔ آپ کو اللہ کو جواب دینا ہے، ہمیں جواب نہیں دینا، ہم تو بہت معمولی سے لوگ ہیں۔
اور آپ سے یا اس سے پہلے بھی جتنی بھی باتیں میں نے کی، تو میں اپنے بارے میں بھی یہ عرض کر دوں کہ الحمدللہ جس جگہ میں رہتا ہوں میرے علاقے میں پانی جمع نہیں ہوتا. جس روڈ پر میں آتا جاتا ہوں اپنے کاروبار سے متعلق، اس پر بھی پانی جمع نہیں ہوتا. اللہ جانتا ہے مجھے ذاتی طور پر کوئی تکلیف نہیں ہے. اور جب بھی کبھی مجھے کسی ادارے میں کوئی کام پڑا ہے تو بھی میں یہ قسم کھا کر کہتا ہوں کہ کسی بھی ادارے والے نے مجھے ذاتی طور پر کوئی تکلیف نہیں پہنچائی، چاہے اس کا تعلق کسی بھی ادارے سے ہو. مجھے ذاتی طور پر کوئی تکلیف نہیں ہے، ذرہ برابر مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، نہ مجھے ذرہ برابر کسی نے تکلیف پہنچائی ہے. مگر آپ یقین جانیے کہ میرا دل روتا ہے جب میں کراچی والوں کی حالت دیکھتا ہوں. یہاں سیوریج کا نظام، یہاں پانی کا نظام، یہاں پولیس کا نظام، یہاں پر کرپشن کا نظام. آپ یقین جانیں میرا دل روتا ہے. اور یہ بات میں اس لیے بول رہا ہوں کہ مجھے بولنا آتا ہے، اور میں اللہ کو جواب دے دوں گا کہ یا اللہ مجھ سے جو کچھ ہو سکا میں نے آپ کی مخلوق کے لیے کیا. میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے اللہ کو جواب دینا ہے کہ مجھ سے اللہ سوال کرے گا کہ عظیمی تمہیں بولنا آتا تھا، تم کیوں خاموش رہے؟ اللہ کی قسم میں اس لیے بول رہا ہوں مجھے ذاتی طور پر کوئی تکلیف نہیں ہے. کراچی کی اکثریت غریب ہے، بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئی ہے، اور بہت سارے مجبور خاندان ایسے ہیں جو اپنی بہن بیٹیوں کی عزت لٹوا کر کے 2 وقت کی روٹی کھاتے ہیں. اور اب کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں ہماری سنوائی ہو سکے. صرف آپ 2 ادارے بچے ہیں ہمارے پاس، ایک سپریم کورٹ اور ایک ہمارے عسکری ادارہ. اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں بچا ہے. اس سے نیچے جتنے ادارے ہیں ان سب میں کام کرنے والوں نے آپس کے اندر پارٹنرشپ کر لی ہے کرپشن میں. یہ بات آپ بھی جانتے ہیں. تو آپ سے بہت ہی دردمندانہ یہ اپیل ہے، ایک پاکستانی قوم کے فرد ہونے کے ناطے سے، ایک کراچی کے رہائشی ہونے کے ناطے سے، کہ آپ گھنٹوں کے اندر کراچی کے معاملات میں ایکشن لیجئے. اللہ کی قسم یہ کراچی والے پاکستان سے بہت محبت کرتے ہیں. جب بھی کبھی پاکستان پر کوئی تکلیف آتی ہے یا کوئی آزمائش کا وقت آتا ہے، یہ کراچی والے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں. مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے اور اس بات کا یقین ہے کہ کراچی والوں کے ساتھ انسانی سلوک کیا جائے گا. ان مداریوں کے حوالے ہمیں نہ کریں اللہ کے واسطے، جو کپڑے کے رومال کی بدق بنا کر اس میں سگریٹ پھنسا کر اور ہمیں بتاتے ہیں کہ ابھی یہ سگریٹ پی کے دھواں نکالے گی. یہ اللہ کی قسم مداری ہیں. اس مجمع کو جمع کرتے ہیں، ان کی جیبیں خالی کر دیتے ہیں، اور وہ بدق آخر تک نہ سگریٹ پیتی ہے نہ دھواں نکالتی ہے. یہ وہ مداری ہیں. ان مداریوں کے حوالے سے مت کیجیے، اللہ کے واسطے مت کیجیے، اور اس پر غور کیجیے. بہت بری صورتحال ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ کراچی میں رہنے والے سب پاکستانی ہیں اور پاکستان سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، اور پاکستان کی ضروریات میں سب سے بڑا کنٹریبیوشن ان کا ہے. اور کراچی میں رہنے والا غریب سے غریب انسان بھی آپ کو بجلی کے بل کے ذریعے سے ٹیکس دیتا ہے. اور کہ الیکٹرک والوں نے کراچی والوں کے ساتھ جو حال کیا ہوا ہے اس پر تو آپ کو سو موٹو ایکشن لینا چاہیے. ان فرعون صفت لوگوں سے کہ الیکٹرک کا ادارہ لیں، اور مطلب اس نظام کو صحیح کرنا ہے. کیسے کرنا ہے؟ میں ظاہر ہے کہ بہت معمولی سا آدمی ہوں، یہ آپ لوگ بہت ہائی لیول کے لوگ اس معاملے میں سوچیں. اور
میری درخواست پر غور کریں پلیز.